ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور صاحب نے۔ چودھری صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ آخر آپ انڈیویجول پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آپ حکومت کو ایک دن بھی چلنے کا جو نہیں دینے کا عزم آپ دہراتے ہیں، لیکن جب آپ مشترکہ طور پر بات ہوتی ہے تو آپ پہلے آپ کی ہمیں کچھ حکمت عملی نظر آتی ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی لیڈ کر لے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نون لیگ لیڈ کر لے۔ آخر معاملہ ہے کیا؟ ہکپس کہاں ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اے پی سی کوئی الائنس نہیں ہے، اس کو ایک سمجھنا چاہیے۔ جو الائنس ہوتا ہے وہ ایک باقاعدہ اس کی ایک باڈی ہوتی ہے، کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی سیکرٹری۔ یہ ایک وقتی ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ یہ گول میز کانفرنسز یا آل پارٹیز کانفرنسز تاریخ کے مختلف اوقات میں یہ ہوتی رہی ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوتی رہیں۔ جو آپ کا اسپیسیفک کویسچن ہے، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے اپنا رول ادا کرنے کے لیے۔ جو ہماری بڑی پارٹی ہے، جو اگر ہم بڑی پارٹی ہوتے تو انیشیٹو ہم لیتے، لیکن بڑی پارٹی چونکہ نون لیگ ہے اور مینلی یہ جو اے پی سیز ہیں یہ ان پارٹیوں پہ مشتمل ہے جن کی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی ہے۔ کئی ایسی پارٹیاں بھی ہیں جو پارلیمنٹ کے باہر بیٹھی ہیں، اگر اس لیول پہ ہو تو وہ ایک دوسرا پہلو ہے، شاید اس کی بھی ٹائم آ جائے یا اس کی باری آ جائے۔ ہم نے کوشش کی، بجٹ کے اندر نہیں ہو پائی، ہم نے کوشش کی اس کے بعد نہیں ہو پائی، عید سے پہلے کوشش کی نہیں ہو پائی، عید کے بعد کوشش کی نہیں ہو پائی۔ ہم یہ پہلے آپ نہیں کہتے۔ ہماری جو بڑی پارٹی ہے اپوزیشن کی، ہم انہیں کہتے ہیں کہ یا آپ خود بلائیں اے پی سی، چونکہ اب اس حکومت کا مزید رہنا لوگوں کے لیے عذاب بن چکا ہے۔ یہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کہتے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے متعدد کوشش کی، تو کہاں؟ یعنی کون نہیں کرنا چاہتا؟ کیونکہ کہتے تو وہ بھی یہی ہے۔ میری گزارش سن لیں نا، یا وہ ہمیں کلیئر کٹ کہہ دیں۔ دیکھیں کوشش کرنا اور بات ہے، یا وہ خود بلا لیں، ہماری بہت اس وقت ہمارا کلوز ریلیشن ہے، یا وہ خود بلا لیں، ڈیٹ اناؤنس کر دیں، ہم آ جائیں گے سارے، یا ہمیں کہہ دیں کہ آپ بلا لیں، ہم بلانے کے لیے تیار ہیں۔ سو ہمارا اس میں یہ ایشو نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم اکیلے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے تو اپنا آڈٹ پرفارمنس تنظیموں کو بلا رہے ہیں۔ آج بھی میں ابھی تنظیم کی میٹنگ سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ ہم تو تنظیموں کو بلا کر ان کو جو کچھ ہدایات دینی ہے، جو کچھ کہنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، عشرے کے بعد کیا ہمارا پلان ہے، اس کے بعد ہم نے تو اپنا شروع کر دیا۔ نہیں، لیکن چودھری صاحب آپ کی اس بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی اس بات سے یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی کہیں نہ کہیں مایوسی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جو تنظیم سازی یا پھر گراسروٹس لیول پہ لوگوں کو متحرک کرنا ہے تو آپ کر رہے ہیں اپنا کام، یعنی مشترکہ طور پر آپ بھی کچھ نا امید سے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ اس طریقے سے بات کرتے تاثر یہ مل رہا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے آپ اس کو غلط سمجھے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایکچول حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو اپنی اپنی تیاری کرنی چاہیے، اپنے اپنے طور پر۔ جلسے پینڈیمک تھی، ہو نہیں سکتے تھے، جو بھی وہ تیاری کر سکتے ہیں انہیں اپنی تیاری کرنی چاہیے، پھر کسی وقت بھی اکٹھے ہو کے اس حکومت کے خلاف نکل سکتے ہیں۔ اور ذرا سوچئے کہ اگر نون لیگ نکلے، پیپلز پارٹی بھی نکلے، اے این پی بھی نکلے، جے یو آئی بھی نکلے، جماعت اسلامی بھی نکلے، بلوچستان کی پارٹیاں بھی نکلیں، باقی نیشنل پریکٹیکلی اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو بڑا ایک ایسی بات ہے کہ یہ تو ایک آلموسٹ ناممکن سی آپ بات کر رہے ہیں کہ ساری جماعتیں نکلیں انڈیویجولی اور پھر وہ مل جائیں۔ مطلب سننے میں بڑا کانسیپٹ اچھا لگ رہا ہے کہ ایک ریولوشنری سی کوئی کیفیت ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ میں جو ابہام کی ہم بات کر رہے ہیں نا، آپ کی صفوں میں بھی پیپلز پارٹی، نون لیگ، پھر مولانا صاحب کے جو بیانات رہے ہیں، آزادی مارچ آپ کو یاد ہوگا، اس سلسلے میں جو بیانات ان کے رہے ہیں بہت زیادہ نا امید وہ دکھائی دیے دونوں جماعتوں سے۔ تو پھر تو یہ کہ آپ کا ورکر اس وقت کیا ورکر کے لیے بڑی مشکل صورت ہے۔ نہیں دیکھیں، مولانا صاحب کا وہ اکیلے کا انیشیٹو تھا۔ انہوں نے کہا تھا، ہم نے کہا پلان شیئر کریں، انہوں نے کہا نہیں پلان میں نے نہیں بتانا۔ ہم نے کہا کہ طریقہ کار کیا ہوگا، انہوں نے کہا وہ بھی میں نے نہیں بتانا۔ تو وہ ان کا اکیلے کا انیشیٹو تھا۔ ہم نے جو کمٹمنٹ کی تھی ہم نے اس سے زیادہ نبھا دی تھی مولانا صاحب کے ساتھ۔ وہ کسی وقت بیٹھ جائیں آپ کے پروگرام میں یا کسی بھی جگہ، ہم بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کمٹمنٹ کی تھی اور کیا نبھائی ہم نے۔ نہیں، لیکن چودھری صاحب ابھی تو ریسنٹلی بھی مولانا صاحب کے صاحبزادے، ان کے بھائی کے بیانات اپوزیشن کی جماعتوں کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے بارے میں بہت واضح، اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ساتھ دیتے ہیں حکومت کا اور حکومت کو بیل آؤٹ کرتے ہیں آپ۔ تو یہ کیسے مشترکہ، دیکھیں بات ہو رہی ہے مشترکہ لاہ عمل پر اور اے پی سی پر، کیونکہ عید کے بعد کہا گیا تھا نہیں ہوئی، اب محرم الحرام کے بعد کہا گیا، جو شیخ رشید کہہ رہے ہیں وہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے،
انہوں نے یہی کہا کہ نہ یہ عید کے بعد ہوگی اور نہ محرم کے بعد یہ مل پائیں گے. دیکھیں ان کی یہ شکایت درست تھی کہ ان کو اعتماد میں بلز کے اوپر لیا جانا چاہیے تھا. میں خود کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کو فرق کرنا پڑے گا کہ حکومت کی کون سی قانون سازی ہے اور اس ریاست کی کون سی قانون سازی. مثلا فرض کر لیں FATF پہ ہم نہ کریں، پاکستان گرے سے بلیک لسٹ میں چلا جائے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بلیک لسٹ میں چلا جائے؟ پاکستان کا کوئی شہری چاہتا ہے کہ پاکستان کی بلیک لسٹ میں چلی جائے، پاکستان کا ساری ایکسپورٹس بند ہو جائے، LC کھلنی بند ہو جائے، پاکستان کے ساتھ بہت ساری ریاستیں لین دین بند کر دیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ تو مولانا صاحب سے آپ نے بات کی، آپ نے یہ بات کی کہ مولانا صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح بات؟ کیونکہ اس سے اپوزیشن کا جو آبجیکٹیو ہے وہ متاثر ہوگا. ہم نے ان سے یہ بات کہی، لیکن یہ بات ان کی درست ہے کہ ہمیں کمیٹیوں کے اندر وہ بھی موجود ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں حکومت کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہیں کرنی چاہیے. کمیٹیز موجود ہیں نا پارلیمنٹ کی، اسٹینڈنگ کمیٹیز، ان کے اندر بل کے اوپر اپنی رائے دینی چاہیے. وہاں پہ JUI بھی موجود ہے، انہیں اپنی رائے دینی چاہیے. وہ اگر اختلاف کرتے ہیں تو ہمارا ایک منٹ ذرا رکیے، یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ میں کہنے لگا. ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے ہر چیز پہ، ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے. تو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر اپنی اپنی پوزیشن ہم لے سکتے ہیں. لیکن وہ صحیح، آپ یہ غلط تو کہہ رہے ہیں نا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں، میں ذاتی طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا، ان کا اپنا نقطہ نظر ان کے تئیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن آپ کے لیے وہ غلط ہے. میں کبھی نہیں چاہوں گا نہیں، میرے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں جائے. اچھا، ایک اور سوال. میاں شہباز شریف صحتیاب ہوئے، بلاول نے ملاقات کی اور پھر پریس کو دونوں نے مل کے میڈیا ٹاک بھی کی، اور اس میں جب قیادت کی بات ہوئی تو شہباز شریف کہنے لگے کہ یہ ینگ شولڈرز یعنی نوجوان کندھے اس کی قیادت کو مطلب سنبھالیں گے اس کا بوجھ، اور پھر بلاول بھی تھوڑا سا ریلیکٹنٹ دکھائی دیے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف ابھی تیار نہیں ہے اس طریقے سے، اور میاں نواز شریف اب جو متحرک ہو رہے ہیں، تو اگر وہ میدان میں آ جائے تو شاید کچھ مل کے ایفرٹ ہو جائے؟ نہیں دیکھیں، میں ساتھ تھا اس دن بلاول صاحب کے ساتھ جو ڈیلیگیشن تھا، میں اور قاہرہ صاحب ان کے ساتھ تھے، دونوں ہم ساتھ تھے. اگر انہوں نے کہا کہ نوجوان کندھوں پہ، اور اس کے بعد ذرا آپ بلاول صاحب کی ہنستے ہوئے وہ بات سنیں، تو انہوں نے کہا میں تیار ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو تیار ہیں. پچھلے ایک سال کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کس طرح سے اپوزیشن کی ہے، آپ کے سامنے ہے، ساری قوم کے سامنے ہے. تو ہم تیار ہیں، اگر وہ ہمیں یہ ذمہ داری دینے کے لیے تیار ہے تو وہ ہم یہ ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار بیٹھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. تو ایک مختصر سوال یہ کہ محرم الحرام کے بعد کارکن آپ کے تیار ہو جائیں، اور اب جو آپ نے یہ ڈیٹ دی ہے اس سے آگے نہیں بڑھے گی بات؟ نہیں، ڈیٹ تو میں کیسے دے سکتا ہوں APC کی ڈیٹ. اگر وہ ہمیں کہیں کہ پیپلز پارٹی ڈیٹ دے دے، ہم دے دیں گے. اچھا، بہت شکریہ. دوسری بات ہم نے تو رکھی ہوئی تھی، ہم نے رکھی ہوئی تھی احتجاج کا شروع کر دیا تھا مارچ کے اندر. سائیوال ڈویژن سے باقاعدہ ڈیٹس دی ہوئی تھی جو ہمیں پوسٹ پون کرنی پڑی پینڈیمک کی وجہ سے.